أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. سورۃ جن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کی اصل وہ یہ دل ہے. یہ دل بندگی کی روح ہے. اگر اس دل میں اللہ سے تعلق نہ ہو تو بندگی نہیں بنتی. اب وہ بندگی جو دل سے متعلق ہے، اس میں جہاں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے امید ہے، وہاں اللہ کا خوف بھی ہے. امید، محبت اور خوف، یہ تینوں چیزیں بیک وقت پیدا ہونی چاہیے. ہمارے ذہنوں میں نقشہ یہ آتا ہے کہ محبت اور امید تو بس نیک لوگوں کو ہوگی، اور خوف جو ہے وہ برے لوگوں کو ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں دیکھیے کس طریقے سے خطاب فرمایا. قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیجئے. کن کو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو خبر دے دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جانوں پر ظلم کیسے کیا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے. دیکھیے اللہ کا کتنا پیارا انداز، کیسے خوبصورت تسلی والا انداز کہ میرے ان بندوں کو خبر دے دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور خبر کس بات کی دی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے انہیں یہ بتا دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اور اللہ سے امید یہ ایمان کی نشانی ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سب کے تمام گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ نے دو صفتوں کا ذکر کیا، وہ بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. اب یہ خطاب کن سے ہے؟ گنہگار انسانوں سے. اور صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے کچھ لوگ آئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو شرک بھی کرتے تھے، جنہوں نے قتل بھی بڑے کیے تھے، اور زنا بھی ان کی عادت تھی. اب یہ گناہگار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بات ہم نے سنی، آپ کی بات ہمیں اچھی لگی، لیکن ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو شرک بھی کرتے رہے، ہم تو قتل بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی. آیات کے ذریعے اللہ نے کیا پیغام دیا کہ تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ کرو، اسلام قبول کر لو. اسلام قبول کرنے کے بعد تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں زندگی بھر، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے.
اور کس طرح ہمارے دلوں میں امید پیدا ہوتی ہے۔ تو بھائیو یہ امید، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ بخشے گا، کیوں بخشے گا؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمت والا ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، پھر اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں نازل کیا۔ اس ایک حصے کی بنا پر لوگ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، میاں بیوی کی محبت ہے، خاندان اور دوست اور رشتہ داروں کی محبت ہے۔ جانور اس 1/100 رحمت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ 99 حصوں میں ایک اور شامل کرے گا، اور پھر اس 100 حصوں کی رحمت سے اللہ اپنی مخلوق پر مہربانی کرے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو ہمارے دل میں محبت بھی سب سے زیادہ اسی کی ہونی چاہیے۔ محبت، دیکھیے انسان کو بہت سی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو محبت اللہ سے ہے وہ کیوں ہے؟ وہ محبت عبادت ہے۔ اور محبت عبادت کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے۔ یہ صفتیں کسی اور میں نہیں ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، اور اس نے پیدا کرنے کے بعد اس کی ساری ضروریات کو پورا کیا۔ دیکھیے گردہ خراب ہو جائے تو کیسے اس گردے کے ڈائلیسس میں کتنا خرچہ آتا ہے، اور یہ گردہ ہمارا کتنے زہریلے مادے روزانہ خارج کر رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل، اس کی چھوٹی سی وین بند ہو جائے تو کیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور کتنے پیسے بائی پاس کے لگتے ہیں، اور یہ وین کب سے چل رہی ہے اور کتنے عرصے چلتی رہتی ہے۔ تو جب اللہ کی رحمتوں کو انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ محبت چونکہ کوئی اور خالق نہیں، رازق نہیں، مالک نہیں، ایسا پالنے والا نہیں، اتنی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں، اتنی امیدیں اس سے وابستہ نہیں ہو سکتی کسی اور سے اللہ کے سوا، تو اس لیے سب سے بڑھ کر محبت اللہ اکیلے سے۔ اب اللہ اکیلے سے محبت بھی سمجھ آ گئی، اس سے امید بھی سمجھ آ گئی، تو پھر ایک بات اور دیکھنی ہے کہ محبت اور امید کے ساتھ اس دل میں خوف بھی اسی کا ہونا چاہیے، ڈر بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ اور ڈر بھی وہ ڈر نہیں جو ہمیں معلوم ہے، بلکہ یہ عجیب ڈر ہے۔ دیکھیے ہمیں ڈر لگتا ہے کتے سے، باولا کتا آ جائے سب بھاگ کھڑے ہوں گے، سب پتھر لے کے ماریں گے، سانپ نکل آئے سارے دوڑیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ ڈر کی بنیاد پر یا تو انسان مقابلہ کرتا ہے یا پھر اسے بھاگ جانے کی جگہ ڈھونڈتا ہے، لیکن مالک الملک کا مقابلہ کس کے لیے ممکن ہے؟ وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے پکڑتا ہے، اور وہ ایسا غائب ہوتا ہے نقشے سے جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ آج آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے یحییٰ خان کا دور، ایوب خان کا دور، بہت سے لوگوں نے ضیاء الحق کا دور دیکھ لیا ہوگا۔ تو یہ تاریخ کے حصے بن گئے، اور اب دنیا کے اندر ان کی آواز نہیں گونجتی، ورنہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی للکار گونجتی تھی اور کیسے شور ہوتا تھا، تو وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ تو گویا ڈر ایسا نہیں کہ آدمی اس سے چھپ سکے، کیونکہ اس کے کنٹرول سے باہر کوئی جگہ ہی نہیں، ایسے ہی اس سے مقابلہ بھی ممکن نہیں۔ اب ڈر ہونے کے باوجود لپکنا اسی کی طرف ہے، جانا اسی کی طرف ہے، اسی کے آگے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ ہم سے خطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں جو نقشہ کھینچا ہے، دیکھیے یہ نقشہ جو ہے اللہ کے نبی سے اللہ کہلوا رہا ہے، اور کیا کہلوا رہا ہے؟ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے،
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. انہیں بتا دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. تو یہ ڈر یہ صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر نیک شخص کے لیے بھی. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے، تو پھر اور کون ہوگا جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے؟ تو اللہ کے عذاب کا ڈر، اس کا خوف وہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور کیسا خوف ہونا چاہیے کہ آدمی خطا کرنے کے بعد لپکے اسی کی طرف دیکھے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. جتنا خطا کرے گا اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے رب کی طرف لپکے گا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تو بس ہو گئی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں. دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی اور شیطان کی کہانی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی. اللہ نے ایک حکم دیا تھا شریعت کا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اور خطا ہو گئی تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اگر تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ لپکنا گناہ ہونے کے بعد، خطا ہونے کے بعد، یہ لپکنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ نے اس بنیاد پر، اس دعا کی برکت سے ان کو معاف کر دیا. اور آدمی اللہ کی طرف لپکنے کی بجائے اپنے غلطی کے بہانے ڈھونڈے، عذر ڈھونڈے، تو وہ شیطان کا راستہ ہے. دیکھیے شیطان، اللہ اکبر، جب اس سے خطا ہوئی تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوئے، اس کو میں سجدہ کروں. اللہ تیرا حکم ہی غلط ہے. نعوذ باللہ، اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ تیرا حکم ہی درست نہیں ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا حکم دے کر. اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، اللہ سے اور مہلت مانگتا ہے. اللہ مہلت دے مجھے. اور مہلت کس لیے؟ اس لیے نہیں میں توبہ کر رہا ہوں، مہلت اس لیے مانگتا ہے کہ اللہ جس کو تم نے برتری دی ہے، میں اس کے راستے پر بیٹھ کر، صراط مستقیم پر بیٹھ کر اس کو گمراہ کروں گا. یہ شیطانی خصلت ہے. تو جہاں امید ہو، جس ذات سے محبت ہو، جس ذات پر توکل اور بھروسہ ہو، اس کا خوف کس معنوں میں؟ کہ اس کی خطا نہ ہو جائے، اس کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور اس کی نافرمانی ہو گئی تو میرا کچھ نہیں بچے گا، میں برباد ہو جاؤں گا. یہ احساس جو ہمارے باپ آدم کو ہوا، جو آدم نے اپنی زبان سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو میں خسارے میں چلا جاؤں گا. یہ احساس جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. تو اس ڈر کو مضبوط کیجئے، اس ڈر کے لیے کوشش کیجئے کہ یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں. تو دیکھیے عبادت میں اب کیا چیز ہوئی؟ سب سے بڑھ کر امید. کیونکہ اللہ کی امید سے وہی شخص مایوس ہوگا اللہ کی رحمت سے جو کافر ہے. اللہ نے صاف کہا کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. تو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. غلطی جتنی بڑی بھی ہو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، اس سے بڑی غلطی اور کیا ہوگی؟ شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ ہم کسی گناہ کے کرنے والے کو کافر نہیں کہتے سوائے شرک کے.
یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم شرک کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے کرنے والے کو، جس گناہ کے کرنے والے کو کافر کہا جائے. امام بخاری باب باندھتے ہیں صحیح بخاری میں. تو یہ گناہ بھی ہو جائے پھر بھی اللہ سے معافی کی امید، اس بات کی امید کہ میں اللہ کے آگے جھکوں گا، اللہ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہ امید مضبوط ہونی چاہیے. اور یہ امید جہاں نیک شخص کے دل میں ہو وہاں گناہگار شخص کے دل میں بھی ہو. یعنی یہ امید صرف نیکوں کے لیے نہیں ہے کہ نیک بڑے خوش ہو اور کہ بس ہمارے لیے جنت ہے اور ہم بڑے مطمئن ہیں. نہیں، نیکوں کے ساتھ یہ چیز گناہگاروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کو مطلوب تو یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں، لیکن خطا یہ ہماری خمیر میں رکھ دی گئی ہے. اور خمیر میں خطا رکھنے کے بعد اللہ نے خطا پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، یعنی گناہ کی ترغیب نہیں دی آپ نے، معافی کی ترغیب دی. اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور اللہ سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا. ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے خطا کرنے کے بعد معافی مانگتی ہوگی. تو اللہ کو معافی بڑی پسند ہے. اور پہلا انسان ہمارا باپ آدم علیہ السلام، دیکھیے ان سے خطا کا بڑی تفصیل سے اور بار بار ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وہ خطائیں جو ہو جائیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ سے پوری امید ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. وہ ڈپریشن نہ ہو کہ آدمی ڈپریشن میں جا کر بس یہی کہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بخشے گا، اب میرے لیے تو جہنم ہے. اب کیونکہ شیطان مایوس کر کے کیا چاہتا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ وہ اس گناہ پر چلتا رہے، توبہ نہ کرے. شیطان توبہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے. وہ اللہ سے امید کو ختم کرتا ہے. اور امید سے اگر ہم نے اللہ سے امید چھوڑ دی تو ہم نے عبادت کی بنیادی چیز ختم کر دی. امید کے بعد دوسری چیز محبت، کہ ہمارے دل میں ایسی محبت ہو، نماز پڑھتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے ایسی محبت ہو کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کرنے والے ہوں کہ وہ محبت کسی اور سے ہو ہی نہ سکتی ہو. والدین سے محبت، اولاد سے محبت، مال سے محبت. لیکن یہ ساری چیزوں پہ جب آدمی غور کرتا ہے تو یہ چیزیں نہ اس کو پیدا کرنے والی ہیں، نہ اس کو رزق دینے والی ہیں، نہ اس کو پالنے والی ہیں، نہ اس کا گردہ اور جگر ٹھیک کرنے والی ہیں. یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو اس کی توجہ چھینتی ہیں. اس کو اس ذات سے محبت جو اللہ، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور جب محبت اور امید ہوگی پھر توکل اور بھروسہ بھی اللہ پر ہوگا. پھر آدمی کتنے سخت حالات کیوں نہ ہو، آدمی اللہ پر توکل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ توکل کے سلسلے میں کہ اگر تم ایسا توکل کرو جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں. صبح اٹھ کر صبح گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور سارا دن وہ چرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر گھر چلے جاتے ہیں. کبھی انہوں نے سٹور کیا کہ ابھی سردی آ رہی ہے کچھ مال سٹور کر لیں، گرمی آ رہی ہے مال سٹور کر، نہیں، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ توکل ہمارے نصیب ہو جائے. محبت اور امید کے بعد ہم اللہ پر بھروسہ کریں. تحت الاسباب بھروسے ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اسباب کے بغیر یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ صرف اللہ کے لیے پر ہے.
کسی شخص سے آپ امید لگا سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا مجھے ظلم سے نجات دے دے گا، میں مجبور ہو گیا ہوں مجھے کچھ پیسے دے دے گا، یہ اس توکل کے الٹ نہیں ہے جو اللہ پر ساتھ توکل ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ توکل ما فوق الاسباب، کوئی چیز موجود نہیں، رات کے 12 بجے ہیں، آپ کے گردے میں شدید درد ہو گیا، آپ اللہ کے آگے جھک کر کہتے ہیں اللہ میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں، میرے اس درد کو ہٹا دے، اور مالک ہٹا دیتا ہے۔ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ آدمی اللہ کے آگے اپنا آہوازاری کرے تو یقیناً وہ حیران ہوتا ہے کہ اچھا تکلیف ایک دم کیسے ہٹ گئی، میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ تو بھائیو یہ توکل، یہ بھروسہ اللہ اکیلے پر ہے۔ اور ایمان والوں کی صرف دیکھیے کتنی عجیب بات اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی، جب مشرکین مکہ اور منافقین سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، جیسے کما آمن الناس، جیسے یہ ایمان لائے جو لوگ تمہارے سامنے ہیں، صحابہ ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ انہیں بے وقوف سمجھتے تھے، اور کیوں سمجھتے تھے؟ ذرا غور کیجیے، مکے میں رہ رہے ہیں، اپنی برادری موجود ہے، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، اور اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کا حکم سامنے آ گیا ہجرت کرو۔ اب انہیں کوئی پرواہ نہیں برادری کی، قوم کی، غیر قوم کے اندر جا بسے۔ وہ جو قبائلی سسٹم ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھیے کہ قبائلی سسٹم میں قبیلہ موجود ہو تو طاقت ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش تھے، اس لیے قریشیوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ابو طالب کی وہ محبت اور وہ تعاون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایمان کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ قبیلے کی بنیاد پر تھا۔ تو قبائلی نظام کے اندر قبیلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب وہ قبیلہ چھوڑ کر جا کر مدینے جا بسے، مدینے رہنے لگ گئے، مدینے کی طرف بغیر سامان کے ہجرت کر رہے ہیں، کس پر؟ اللہ پر توکل رکھتے، اور وہ انہیں بیوقوفی نظر آتی تھی۔ دیکھیے مدینے کو ختم کرنے کے لیے پورے جہان کے لوگ جمع ہو گئے جنگ خندق کے موقع پر، اور مسلمان اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب مجبوراً کیا کیا؟ خندق کھود دی، راستہ بلاک کر دیا تاکہ وہ ادھر نہ آ سکے، حملہ نہ کر سکے، اور وہ حملہ نہیں کر سکے۔ اب یہ اتنے کمزور، اور منافقین کہنے لگے یہ نبی تو خبر دیتا ہے دنیا کا مال تمہیں ملے گا، تمہیں آخرت میں یہ انعامات ملیں گے، اور ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ اور صحابہ کا اس پر ایمان۔ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں، روم فتح ہو گیا، شام فتح ہو گئے۔ چنگاریاں نکلتی ہیں جب آپ کدال مارتے ہیں ایک پہاڑی پر، اور چنگاری کے اندر آپ روم اور فارس کے فتح ہونے کی خبر دے رہے ہیں، جو اس زمانے کے بڑے سپر پاور تھی۔ اور وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، اتنی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں اور اب بھی روم اور شام کے فتح ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو بیوقوفی نظر آتی تھی، لیکن ایمان والوں کو یہ بیوقوفی نظر نہیں آتی تھی۔ ان کا اللہ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، توکل تھا، امید تھی، محبت تھی۔ تو یہ چیز جتنی اس دل کے اندر ہوگی، عبادت کا اتنا ہی مزہ آئے گا۔ اللہ کے آگے جھکنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا مزہ اسی وقت آئے گا جب یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر ہوں گی۔ اور اگر یہ چیزیں دل میں نہ ہوں، دل میں مال کی محبت ہو، اور ہر وقت مال کو بڑھانے کی فکر ہو، ہر وقت دنیا کی عزت کی فکر ہو، عزت میں کمی نہ آ جائے، مال میں کمی نہ آ جائے، کاروبار میں کمی نہ آ جائے، ہر وقت ان باتوں کی فکر ہو، اور آدمی انہی کے لیے پھر محنت کرے اور اپنے دل پر محنت نہ کرے، تو بھائیو یہ پھر عبادت کامل نہیں ہوگی۔ اس کے درجات ہیں،
ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایک لیول کا ہو. یعنی محبت اور امید اور خوف، یہ تین چیزیں جو عبادت کی بنیادیں ہیں، یہ شیطان بار بار کوشش کرے گا ختم کرنے کی، بار بار کوشش کرے گا کہ یہ چیز اس کے دل سے نکل جائے. اور یہ چیز جب دل سے نکل جاتی ہے، بالکل ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور یہ چیز کبھی بڑھے اور کبھی کم ہو تو پھر ایمان آدمی کا بڑھتا اور کم ہوتا ہے. یہ جو بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے، آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی آیات کے ذریعے آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، آپ جنت کے نقشے سن رہے ہیں، آپ جہنم کے عذاب کا تذکرہ سن رہے ہیں، آپ جنت کی طلب کے اندر آپ کا دل جا رہا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. اور کبھی یہ کہ دوست ایسے مل گئے، کاروباری باتیں شروع ہو گئی، زمینوں کی باتیں شروع ہو گئی، کاروبار کی باتیں شروع ہو گئی، تو اس طرف سے توجہ ہٹ گئی. جب توجہ ہٹ گئی تو پھر بعض اوقات آدمی سے ایسی بھی خطا ہو جاتی ہے کہ وہ مال لینے کے لیے دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھتیجوں کا مال قابو کرنے لگ جاتے ہیں. تو جب یہ چیز اس لیول پر پہنچ جائے اور گناہ ہو جائے، پھر جب ایمان بڑھتا ہے، پھر وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے، اپنے کردار کو دیکھتا ہے. اچھا یہ خطا ہو گئی، میں نے بھائی کا مال چھین لیا، میں نے بھائی کے لیے یہ غلط کام کر لیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ میری غلطی ہو گئی، اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے، اور فوراً لوٹاتا ہے مال کہ یہ میں اس کے اصل حقدار کو پہنچا دوں. تو یہ ساری چیزیں بھائیو ایمانیات کا دل سے تعلق ہے، اور اس دل پر جتنا توجہ دیں گے، اعمال سے پہلے اس دل کو جتنا اللہ سے جوڑیں گے، اعمال میں اتنی ہی مزہ آئے گا. نماز پڑھنے میں اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے، اللہ کی بزرگی کو پہچانیں گے. اور اگر اس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ سے امید نہ ہو، تو یاد رکھیے یہ عبادات قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. دیکھیے نا، آدمی نماز پڑھتا ہے، دکھا بالکل اسے پرواہ ہی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے آگے کھڑا ہوں، بالکل توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، تو پھر اس کے نمبر اس اعمال کے ویسے ہی لگے گی جیسے اس کی حالت ہوگی. کیونکہ اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے قلیل. تو قلیل کیا ہے کہ بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین زبان سے کہہ رہا ہے، اس کے دل میں نہیں اتر رہا. دل میں جبھی اترے گا جب ان لفظوں پہ غور کرے گا، اللہ سے اس محبت کو مزید اس میں اضافہ کرے گا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے قربانیاں دے گا، نیند قربان کر کے مسجد میں جائے گا، وقت نکال کر کاروبار چھوڑ کر اللہ رسول کی باتوں کو سنے گا، تو یقیناً پھر یہ ایمان بڑھے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کرنے والے، ایمان کے لیے محنت کرنے والے، اور ایمان کے بارے میں سب سے زیادہ حساس ہو جائیں، جیسے کہ صحابہ تھے جنہوں نے ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر فائدہ اٹھایا ہے. دنیا کی چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے، فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اس دل میں ان کا بسیرا نہیں ہوا. اللہ مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.